السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی بھی الحمدللہ 120 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 122۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ قرآن کریم کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ الذین، ذال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے، سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ آتیناہم یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور نون کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ آتیناہم یتلونہ، یہاں پر بھی لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ حق تلاوتہ، حق، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تلاوتہ، یہاں دیکھیے ہم نے وقف کیا ہے، اور چونکہ علامت وقف ہے اور کھڑا زیر پر ہم نے وقف کیا ہے، کھڑا زیر پر وقف کرتے ہیں تو اس کو بھی ساکن کر دیتے ہیں، سکون میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے کس طریقے سے پڑھا ہے اس کو؟ تلاوتہ، اولئک یؤمنون بہ۔ اولئک، لام کے اوپر بڑا مد بنا ہوا ہے، اور بڑا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اسی کلمے کے اندر ہے جس میں یہ کھڑا زبر ہے، ملے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر بڑا مد بنا ہوا ہوتا ہے۔ یؤمنون، یہاں پر حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا ہے۔ یؤمنون بہ، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ومن، نون ساکن کے بعد میں یا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو یہ ادغام یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے۔ یکفر، را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ فاولئک، یہاں پر بھی وہی کنڈیشن ہے جو ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتائی ہے اولئک کے اندر، تو اس کو بھی سیم ویسے ہی 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے۔ ہم الخاسرون، خا کو پر کر کے بھی پڑھنا ہے اور کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا بنی، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے بنی کے اندر چھوٹا مد ہے، اور اس مد کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اور وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر ہے، اسی ورڈ کے اندر نہیں ہے، تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اسرائیل، را کے اوپر یہ بڑا مد بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو ابھی اوپر اولئک کے اندر آپ کو بتائی گئی ہے۔ اذکروا، ذال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ نعمتی التی، کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو؟ نعمتی نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ نعمتی التی، یلتی، ٹھیک ہے، اس کو لفظ کو دھیان میں رکھیے گا۔ یہاں پر یا کے اوپر چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس کی بھی وہی کنڈیشن ہے جو ابھی میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے۔ یا بنی کے اندر انعمت، نون ساکن کے بعد میں یہاں پر عین ہے، اور عین اظہار کے حرفوں میں سے ہے، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے غنہ کر کے، بلکہ صاف صاف پڑھنا ہے انعمت وانی فضلتکم، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، فضلتکم ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھیے اور اسی طریقے سے پریکٹس کیجیے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ یہ کچھ تجوید کے پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام کو دھیان میں رکھ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان آپ کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا ہو جائے گا۔ تو چلیے پڑھنا کیسے ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ جی آج کے کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔